دو اندھوں نے سفر اختیار کیا, دونوں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, لاٹھی ٹیکتے ہوئے بہرحال اپنی منزل کی جانب چل پڑے. ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اندھا دوسرے سے پوچھتا تھا ڈر تو نہیں لگ رہا, دوسرا کہتا تھا نہیں. اگلی منزل کی جانب بڑھے, پھر پوچھا ڈر تو نہیں لگ رہا, اس نے کہا نہیں. یہی کرتے 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 سفر آدھا طے ہو گیا. آخر بار جب اس نے دوبارہ پوچھا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا, اندھے نے اپنی لاٹھی کا درست استعمال کرتے ہوئے اس کو عین اسی جگہ جہنم واصل کر دیا. اس نے کہا لگ رہا تھا لیکن بتا کیوں رہا ہے. اس کو اگر جگجیت بھائی کی زبانی بیان کر دیں تو منزل نہ دے, چراغ نہ دے, حوصلہ تو دے. ڈر لگ بھی رہا ہے تو کیا ہوا, کہہ کیوں رہو بھائی. چیف جسٹس آف پاکستان کی تنقید یکسر نظر انداز کرتے ہوئے آج عوام پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ڈراوے دیے جانے لگے. ڈرایا صحیح بات پہ جا رہا تھا لیکن کچھ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے. کہیں یہ قوم نفسیاتی مریض ہی نہ بن جائے, ایسا کچھ گمان سا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا کہ خدشہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ اسپتالوں میں جگہ نہ کم پڑ جائے, اور وہ بھی اس مہینے کے آخر تک. لوگوں نے اپنا سر پیٹ لیا. حضور والا اللہ رب العزت نے بھی بیان کیا ہے کہ جو انسان میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں, جو مجھے جبار اور قہار مانتا ہے میں اس کے لیے سراپا قہر ہوں, جو مجھ سے رحم کی امید رکھتا ہے میں اس کے لیے رحیم ہوں. سر کیا کر رہے ہیں, اتنا ڈرائیں گے تو لوگ جینا ہی بھول جائیں گے, اور بھول چکے ہیں. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. یہی وجہ تھی نا کہ جو آپ نے عمومی طور پر لاک ڈاؤن کی حمایت بھی کی اور اس کے مضمرات بھی بتائے, تو پھر کیوں بار بار وہ ریپیٹیشنز ہو رہی ہیں. لوگ بہت آلریڈی ڈرے ہوئے ہیں. سر پلیز. کراچی کے چھوٹے تاجروں نے 15 اپریل سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا. مسلسل لاک ڈاؤن سے صبر کا پیمانہ لبریز. اب آپ بتائیے, مطلب مارکیٹیں کھول دیں, کاروبار کریں گے, اس وقت خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تب حکومتوں پہ تبرہ کریں گے, اور جیسے تبرہ کرنے سے حکومت سدھر ہی جائے گی, جیسے پچھلی حکومتیں سدھر گئی تھی جو یہ سدھر جائیں گی. اپنی جانوں کی جب کوئی خود قربانی دینے پر تلا ہو تو کون اس قوم کو روک سکتا ہے. معاون خصوصی برائے صحت نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے عین الٹ 180 ڈگری کا یو ٹرن انہوں نے لیا, جو کہ بہت اچھا لگا مجھے. انہوں نے کہا کہ کورونا جو ہے اس کے کیسز اور اموات, اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ اس سرزمین پاک پر اس کے کیسز اور اموات دونوں ہمارے اندازے, ہمارے تخمینے سے کہیں کم ہیں. ان سے التجا ہے کہ کائنڈلی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر کے انہیں یہ بات ضرور بتائیں, تاکہ جب اگلی مرتبہ وہ خطاب کریں گے تو ہمیں اتنا زیادہ ڈرانے سے وہ بھی پرہیز کریں اور ہم بھی ڈرنے کی اداکاری جو ہے وہ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنا پڑے گا. عوام حیران ہے کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہیں. کرنا ہے تو کرو بھائی, بیان دینے سے کیا ہوگا. آج اس وقت جب میں شہر میں آج 5 بجے سے پہلے میں تھوڑا کسی کام سے نکلا, میں حیران رہ گیا. کون سا لاک ڈاؤن, یعنی شاپنگ سٹورز کے باہر لائن لگی ہوئی ہے, اور یہ لوگ, ان کی کس انداز میں نظر اتاری جائے کہ حکومت جب ان سے کہتی ہے کہ نماز مت پڑھو تو یہ جی سر کہہ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. میم ڈر تو نہیں لگ رہا. دیکھیں جی, وہ جو موت جہاں لکھی ہے جیسے آنی ہے, بس ٹھیک ہے, صرف خدا سے لگتا ہے. بس ٹھیک, اور آج ویسی عبادت کی رات ہے. ہاں بالکل, ابھی عبادت سے پہلے ذرا تھوڑا سا بات چیت تو ہو جائے. ہاں جی, یہ مجھے بتائیے, جب آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تو پھر خان صاحب کیوں ہمیں ڈرانے بھی تلے میں. یہی کام وزیر اعلیٰ سندھ کر رہے ہیں. اچھا, سندھ کے لوگوں کی حرکتیں جو میں اس وقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہاں وزیر اعلیٰ کی سائڈ لیتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا, لیکن وہ بیچارہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہاں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے آ کے کہتے ہیں کہ یہ نزلہ زکام ہے, ٹینشن نہیں لینے کا. اس کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اس ماہ کے آخر تک جو اسپتال ہے, اللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, اللہ تعالیٰ کبھی وہ دن نہ لائے عرض پاک پر میرے ہم وطنوں پر. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپتال بھر جائیں گے اور وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, اللہ معاذ اللہ. مطلب کیوں ڈرا رہے ہیں, کیا وجہ ہے. ہماری قوم سدھرنے والی نہیں نا, دیکھتے نہیں ہیں, سارے باہر نکلے ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کو منع کیا جائے کہ نہیں جائیں, ان کو تو کہ جنت میں بھی ڈال دیں تو وہ دوزخ میں جھانکنے کے لیے چلے جائیں گے, دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی حال ہے, باہر نکل جاتے ہیں دیکھنے کے کہ کیا کہاں تک کیا سٹیج پہنچی ہے. تو عمران خان اگر کہہ رہے ہیں تو وارن کر رہے ہیں کہ سدھر جاؤ, اگر آپ کو روکا جا رہا ہے تو. جنرل نالج کا ایک اور سوال ہے جی, عمران خان صاحب کو ہم صرف وارننگ دینے کے لیے لائے تھے, ان کو کلاس کا مانیٹر بنا کے لائے تھے, یا وزیر اعظم پاکستان؟ وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم اور آگے آنے والے 5 سال میں پاکستان پہ آپ کھڑی ہو گئی ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے, وزیر اعظم پاکستان کے بس میں صرف
تنبیہ جاری کرنا, وارننگ ایشو کرنا ہے, یا ان کے ہاتھ میں کچھ اور جو ہے وہ کام بھی ہیں؟ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. میڈم دنیا میں آج کل تو خیر آج کل تو دنیا اتنی چھوٹی ہو کے رہ شب گئی برات ہے, میں فل مذہبی چل رہا ہوں اس ہاں جی وقت, نماز بھی پڑھنی ہے. مذہبی تو خیر ہم دل سے ہیں, پر یہ کہ اچھی باتیں کرنی چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے, اور آج کے اچھا سوچنا چاہیے نا. تو پھر عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں کوئی آدمی نہیں جو یہ بات بتا تو اس کے بارے میں اچھا سن تو لیجیے. ایک تو آپ کی یہ ادا مجھے اتنی بھاتی ہے کہ آپ سنتی نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں کوئی نہیں ہے جو یہ بات بتا دیتا. مجھے اگر ان کا نمبر مل جائے تو بڑی نوازش ہوگی, میں ہی کم از کم یہ رسک لے لوں, خان صاحب کو بتاؤں میرے وزیر اعظم کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ, کہہ دیں دیکھ رہے ہیں, پکی بات ہے, دیکھتے ہیں ہر پروگرام, تو پروموشن کی امید ہے. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں. نثار چیمہ صاحب, حضور والا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں اس سوال پہ ڈائریکٹلی آ جاتا ہوں. حضور والا سر, یہ جہانگیر ترین صاحب نے جو انکشاف فرمایا ہے, بلکہ جہانگیر ترین کو بھی چھوڑیے, جہانگیر ترین کے اوپر بعد میں آتے ہیں, سوال میں اپنا چینج ہی کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ ابھی یاد کریں گے آپ. سر یہ معاون خصوصی برائے صحت اور میرے محترم وزیر اعظم, اللہ انہیں نظر بد سے بچائے, اللہ تعالیٰ ان کے اقتدار کو طول طوالت نصیب کرے, اور پاکستانی عوام کو جو ہے ان کے فیوز و برکات سے پروردگار مستفید فرمائے. سر یہ مجھے بتائیے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اسپتالوں میں جو ہے وہ لائن لگ رہی ہے, اللہ معاف کرے, اس طرح کی بددعائیں تو نہ دے قوم کو, جی اللہ معاف کرے. اچھا آپ کو پیٹ پہ لاتا, اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے سر, یہ کورونا کیسز میں اموات اور یہ جو ہے معاملات, یہ اندازے سے کہیں کم ہے, ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے. سر تو پھر ڈرنے کی اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ بات تو نہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا. ڈاکٹر ظفر مرزا پر امید ہے. اگرچہ یہ عام سا وائرس ہے, لیکن دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس کو ذرا خطرناک سمجھا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی سپریڈ جو ہے, پھیلاؤ اس کا بہت تیزی سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ بڑے بوڑھوں پر, عمر رسیدہ لوگوں پر, بیمار لوگوں پر, کمزور لوگوں پر جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے, ان پہ حملہ آور ہوتا ہے, تو یہ اکثر اوقات یہ خطرناک ثابت ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں نور العارفین صاحب جو حوصلہ افزا بھی ہیں. مثلا یہ کہ دیکھیں جو اٹلی میں اموات ہوئی ہیں 16-17 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہیں, ان میں جو برصغیر سے جانے والے لوگ ہیں, جو کافی تعداد میں لوگ برصغیر سے جانے والے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے, ان کی ریشو, ان میں جو بیچارے جن کی جو جان کی بازی ہار گئے, ان کی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے ہمارے یہاں سے جانے والے لوگوں کی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے تمام جو ماہرین ہیں جو بتا رہے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر عطاء الرحمان کی بات بھی سنی ہوگی, 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں خدا نخواستہ اگر اس کا پھیلاؤ ہوتا بھی ہے تو انشاءاللہ مورٹیلٹی ریٹ یہاں پہ اس طرح نہیں ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں, 3 تھیوری چل رہی ہیں, ابھی تک اسٹڈی ہو رہی ہے, کنفرم نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بچپن میں ہم جو BCG انجیکشن لگاتے ہیں, وہ جو ہم یہ ہے کہ ایک ویکسین دیتے ہیں جو TB کے خلاف دیتے ہیں, جو کہ یورپ میں, امریکہ میں یہ ختم ہو چکی ہے ٹوبرکلوسس, اس کے لیے یہ انجیکشن دینے کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ ہمارے ہاں یہ انجیکشن دیا جاتا ہے تو غالباً اس کی وجہ سے کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جن علاقوں میں افریقہ میں اور برصغیر میں, انڈین سب کانٹیننٹ میں ملیریا کافی زیادہ ہے, پایا جاتا ہے, ملیریا انڈیمک ایریا یہ, تو وہاں بھی شاید اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ کمیونٹی ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً ہائیڈروکسی کلوروکوئن بھی اس کے خلاف افیکٹو ہوگی. تیسری بات یہ کہ ہماری پاپولیشن ایکسپوزڈ ہے ٹو مینی وائرل انفیکشنز, تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نیچرل امیونٹی اور ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہو. پر یہ کبھی کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انشاءاللہ مورٹیلٹی ریٹ ہوگا, نہ ڈرانے کی ضرورت ہے. یہ ہے کہ اگر ہم یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کر لیں, یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا خیال رکھیں, جو ہے کمزور بیمار لوگوں کا خیال رکھیں, تو انشاءاللہ کوئی فکر نہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کرم کرے گا. سر تھوڑا سا توقف کیجیے گا, میں ندیم اصغر قاہرہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ندیم صاحب سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر وہ سیانے کہا کرتے تھے, بات ذرا سخت ہے لیکن سن لیجئے, میرے کندھوں میں تو نہیں ہے, ویسے بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بات تو اچھی کرنی چاہیے. اس سے پہلے والا جملہ میں گول کر گیا. اب یہ مجھے بتائیے جناب والا کہ یہاں سندھ میں جو بات ہو رہی ہے, ایک تو خود وزیر اعلیٰ صاحب نے ارشاد فرمایا, ایک ویب ڈیسک کی میرے پاس یہ ٹکر موجود ہیں کہ جی سندھ میں کورونا سے صحتیاب افراد کی تعداد 280 ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کی بات کی کسی حد تک تائید توثیق تو ہوئی. دوسری جانب خدا نخواستہ اللہ معاف کرے وزیر اعلیٰ سندھ نے جو بھیانک قسم کا بیان دیا ہے
کہ ہمیں برے سی بری سچویشن کے لیے بھیانک اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. سر یہ اگین وہی ڈرانے میں اپنا حصہ پلے کرنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ حکومتوں نے کرنا تو کچھ بھی نہیں, سب کام تو اللہ میں یہ نہیں کرنا ہے. حکومتوں نے تو صرف اپنی مجبوریاں بیان کرنی ہے, کسی نے 18ویں ترمیم کی آڑ لینی ہے, کسی نے یہ کہنا ہے کہ جی وہ پچھلا والا چور تھا اور اس سے پچھلا والا چور تھا. جو کام کرنا ہے وہ تو سب اللہ اس کی رحمت نہیں کرنا ہے, الحمدللہ ہم تو صرف تماشائی ہیں. احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران نیازی جس مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتے تھے اس پر خود عمل کیوں نہیں کر رہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہالینڈ, برطانیہ یا کسی مغربی ملک میں یہ اسکینڈل ہوا ہوتا تو وزیر اعظم 24 گھنٹے میں استعفیٰ دے دیتا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن 6 تاریخ کو محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ایک بیان بھی اخبارات کی زینت بنا. ایک پریس کانفرنس باقاعدہ انہوں نے داغی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آٹا چینی بحران میں سلمان شہباز کا ذکر بھی اس رپورٹ میں موجود ہے, جس میں سلمان شہباز کو 1 ارب 40 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی ہے. چینی کی ایکسپورٹ پر شریف خاندان نے 22 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے. سر ایک ایسا آدمی جس نے خود کوئی کام کیا ہو, انورٹڈ کاماز میں کام کہہ رہا ہوں, وہ دوسروں کے بارے میں اگر اس طرح سے نکتہ چینی کرے, اعتراض کرے, تو آپ کے خیال میں اس کو بائی کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا توقف. میڈم یہ ایک خبر مجھے بتا رہی ہے, صدر مملکت سے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات, موجودہ حالات پر گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب گفتگو کر لیتے ہیں کیا؟ الحمدللہ بہت اچھی کرتے ہیں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا شور مچاتے, چور مچائے, شور میں نہ چور ہے نہ شور مچاتے, تمیز سے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے, ہمبل طریقے سے, وزیر اعلیٰ پنجاب گفتگو کر لیتے ہیں. بالکل میں نے ایک ہی لائن سنی تھی, میں تو حساس کے صاحب بول نہیں سکتے, لیکن 3 ارب کی سبسڈی پہ وہاں گئی جب میں آپ کو لینا چاہتا تھا. سر ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے, آپ مجھے لاہور کا ٹکٹ دیجئے, آپ مجھے لائن اپ کرائیے وزیر اعلیٰ پنجاب, میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. پہلے کنفرم, شور, موسٹ ویلکم, پکی بات ہے. ابھی اللہ آپ ویسے بھی ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب ہیں. پاکستان کیا دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں, ہم سب اچھا چلیں ایک کام کر لیتے ہیں, اسکائپ پہ, یہ چیمہ صاحب بھی اسکائپ پہ ہیں, اسکائپ پہ کروا دیں. اسکائپ پہ کر لیں, کر رہے ہیں, کل کریں, نہیں کل نہیں, ابھی پہلے اپنی ہم علاج کر رہے ہیں لوگوں کا. وزیر اعلیٰ پنجاب, ایک منٹ سر, وزیر اعلیٰ پنجاب علاج چل رہا ہے, بڑا اچھا علاج. وزیر اعلیٰ صاحب ابھی آپ کو فون پنجاب کے لوگوں کا بہت اچھا علاج. وزیر اعلیٰ آپ کے خیال میں نے کبھی وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا, یہ کیا بات کر رہے ہیں چھوٹا, آپ فون پہ بات کر لیں بے شک. ایک سوال مجھے چھوٹا ہلکا آدمی سمجھ نہیں, وزیر اعلیٰ سے تو کبھی نہیں کی. پچھلے دنوں ایک بڑی لمبی چوڑی بریفنگ کے بعد کورونا کے بارے میں, تو ان کا جو بھائی سوال تھا, اڑا کے دیکھتے تھے. اچھا یہ بتائیے ایک پنجاب کے پیچھے پڑے ہوئے, آپ یہاں سے دیکھیں نا کیا حالات ہیں. ابھی آپ کتنے اتنا ٹیبل بینک کر رہے تھے. میڈم تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں. شو سر یہ مجھے بتائیے, سوال کس سے کرنا تھا, آپ نے تو مجھے سب بھلا دیا. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سر انوسنٹ وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بول رہے تھے آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, سر مختصر بتائیے گا, بالکل آخری لمحات ہیں شو کے. وہ ڈاکٹر شہباز شریف صاحب کو ہم نے امپورٹ کیا تھا ابھی حالیہ دنوں میں کورونا پر فتح پانے کے لیے, وہ کہاں ہیں آج کل, خبر کوئی نہیں آتی ان کی. وہ جیو کے اونر نے کہا ہے میں ان کا کر رہے ہیں, اور انہوں نے کھول دوں گا اگر مجھے نہ چھڑوایا. جی سر, پرسنل پروٹیکشن کٹ جو ہے وہ 10,000 انہوں نے ڈونیٹ کرنے کا کہا, اور 5,000 دے بھی چکے ہیں. مختلف جو اسپتال جہاں پہ یہ کورونا کے پیشنٹس آ رہے ہیں, وہاں پہ یہ ہے کہ وہ 5,000 کٹس دے چکے ہیں, 5,000 مزید دے رہے ہیں. اور یہ ہے کہ اس کے وہ جب سے آئے ہیں فارغ نہیں بیٹھے, اور اسی حوالے سے مختلف جو ہیں وہ اسپیشلسٹ بات کر رہے ہیں, پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ سے. ہمارے ساتھ بھی ان کی ہوتی رہتی ہے, اور ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور انہوں نے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں ایز اپوزیشن لیڈر. رول پلے پیسے بنانے آئے ہیں, ابھی نہیں بن سکتا. یہ آپ لوگوں سے لے کے کہیں گے تم یہ لے دو, تم وہ لے دو, نام اپنا کریں گے, خود سے کریں نا, خود سے کریں. یہ ہے یعنی ان کی سنجیدگی کورونا کے معاملے میں بھی, کورونا کے معاملے میں ہم تن من دھن لگا رہے ہیں سب لوگ. ہاں عمران خان نے اپنے بغیر ماسک کے پہنچے ہوتے ہیں. ابھی لاہور میں جو ایکسپو سینٹر میں اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے, وہ ساروں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, صرف عمران خان نے پہنا ہوا تھا. بتا رہی ہیں وہ کورونا خود بھاگ گیا تھا دیوار کود کے, وہ خبر آئی تھی اخبار میں, انشاءاللہ ذرا تھوڑا سا توقف کیجیے گا.